دین اسلام میں ہم نے تو سختیاں دیکھی ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے سختیوں کا مقابلہ کیا ہے ان کا نام 14ویں کے چاند کی طرح آیا ہے، چمک رہا ہے، اور ان کا قیامت کی صبح تک نام لکھا جائے گا، اور عرش کے ملائکہ بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، زمین پر رہنے والے انسان بھی ان کا نام نامی اسم گرامی لے کر اپنی زبانوں کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ وہ مبارک لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے جان کی پرواہ نہیں کی، اور اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی، جو لٹنا تھا سب لٹا دیا، جو دینا تھا سب دے دیا، دین اسلام پر کوئی بات آنے نہیں دی، آنچ آنے نہیں دی، ہر طرح کا دفاع کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے، دین اسلام کے مطابق مال و متاع قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ جب بھی دین اسلام کو جس حالت میں جس کی ضرورت پڑی، وہ مال کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، گھر بار کی صورت میں ہو، اہل علاقہ کی صورت میں ہو، وطن و وسیب کی صورت میں ہو، عزیز و اقربا کی صورت میں ہو، رشتہ داروں کی صورت میں ہو، قبیلے کی صورت میں ہو، جو دنیا نے جس چیز کو دنیا میں بھیجا ہے، اگر لگن انہی کی اسی چیز کے ساتھ وابستہ ہے، تو ایک صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ جو اپنے گھوڑے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، جب میرے نبی کا فرمان آ گیا کہ اس ٹائم تک وہ انسان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جو اس کی پسندیدہ چیز ہے، جو اس کو بڑی مبارک لگتی ہے، بڑی محبوب لگتی ہے، وہ قربان نہیں کرے گا تو اس ٹائم تک وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس صحابی رسول نے میرے نبی کے قدموں پر وہ گھوڑا قربان کر دیا، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کو صدقہ دینا چاہتا ہوں، رب رحمان کی رضا کی خاطر اسے لوٹا دینا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے قبول فرما کے زمانے میں اور جو ضرورت مند تھا اس تک پہنچایا، تو اس فعل کو رب العالمین نے بڑا مبارک سمجھا اور خوشخبری سنا دی۔